خاتون کا تعلق میاں والے کے کسی چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ وہ گرتے بڑھتے تعلیم حاصل کرتی رہی تھی۔ اسے ایف ایس سی کے بعد لاہور کے ایک میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ اس کی کلاس میں 2 طالب علم تھے۔ یہ طالب علم بچپن سے ایک دوسرے کے دوست چلے آ رہے تھے۔ آپ ان میں سے ایک کا نام مدر سمجھ لیں اور دوسرے کا نام امجد۔ یہ دونوں بہت ذہین اور محنتی تھے اور عموماً کلاس میں پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کرتے تھے۔ یہ دونوں ذہانت اور محنت میں یکساں تھے، لیکن شکل و صورت کے معاملے میں دونوں میں فرق تھا۔ مدر خوبصورت اور وجیح نوجوان تھا، جبکہ امجد عام نئے نقش اور گندمی رنگت کا مالک تھا۔ یہ دونوں جب میڈیکل کالج پہنچے اور وہاں انہیں خواتین کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا تو ان کے درمیان ایک خاموش کشمکش شروع ہو گئی۔ مدر اپنی مردانہ وجاہت اور خوبصورتی کے باعث خواتین میں پاپولر ہو گیا، جبکہ امجد کو خواتین گھاس نہیں ڈالتی تھیں۔ چنانچہ امجد کے دل میں مدر کے خلاف حسد کا بیج پیدا ہو گیا۔ یہ بیج آہستہ آہستہ تناور درخت بنتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ حسد کی آگ میں جلنے بجھنے لگا۔ مدر امجد کی اس تبدیلی کو نہ بھانپ سکا۔ وہ اسے اسی طرح اپنا دوست سمجھتا رہا۔ مدر کے دوسرے دوستوں نے اسے امجد میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں مطلع کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے ان باتوں کو درخور اعتنا نہ سمجھا۔ وہ بدستور امجد کو اپنا بیسٹ فرینڈ سمجھتا رہا۔ یہاں میں اس داستان کو ایک لمحے کے لیے روکتا ہوں اور آپ کو حسد کے جذبے کی کیمسٹری سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حسد انسانی ذات کا ایک ایسا جذبہ ہے جو سب سے پہلے محنت پر حملہ آور ہوتا ہے۔ آپ دنیا بھر کے حاسدین کو دیکھ لیجئے، یہ لوگ آپ کو ہمیشہ نکمے دکھائی دیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی حاسد محنت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ محنت اور حسد دونوں کبھی ایک ساتھ میں اکٹھے نہیں ہوتے۔ میں سٹوری کی طرف واپس آتا ہوں۔ امجد کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ حسد میں مبتلا ہوا تو اس نے محنت ترک کر دی۔ وہ سارا دن مدر کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتا رہتا۔ اس دوران امتحانات ہوئے۔ امجد بری طرح فیل ہو گیا۔ مدر کو اس کی ناکامی پر بہت افسوس ہوا، لیکن امجد نے اس ناکامی کو بھی مدر کے کھاتے میں ڈال دیا۔ وہ مدر کی ہمدردی کو منافقت اور چالاکی گرداننے لگا۔ یہ سلسلہ مزید 1 سال چلا۔ اس دوران امجد دوسری مرتبہ فیل ہو گیا۔ وہ میڈیکل کالج سے فارغ کر دیا گیا۔ وہ بوریا بستر باندھ کر واپس گاؤں چلا گیا، جبکہ مدر نے تیسری مرتبہ بھی ٹاپ کیا۔ وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ امجد کا حسد گاؤں پہنچ کر انتقام کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ مدر کو اپنا دشمن سمجھنے لگا، جبکہ مدر اس کو بدستور اپنا دوست سمجھتا تھا، اور پھر دونوں کی زندگی میں وہ رات آ گئی۔ مدر لاہور سے واپس اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ اس کی واپسی کا صرف امجد کو علم تھا۔ مدر کا گاؤں بڑی سڑک سے ذرا ہٹ کر تھا اور لوگ عموماً بڑی سڑک پر اترتے تھے اور وہاں سے پیدل چلتے ہوئے گاؤں جاتے تھے۔ اس رات مدر سڑک پر اترا۔ امجد اسے لینے کے لیے سڑک پر موجود تھا۔ وہ دونوں گاؤں کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک ویران جگہ آتی تھی۔ اس جگہ پہنچ کر امجد نے پستول نکالا، مدر کو للکارا اور 6 گولیاں اس کے سینے میں داغ دیں۔ یہ اس کے حسد کی تیسری سٹیج تھی۔ اس سٹیج پر پہنچ کر انسان سے مجرم بن جاتا ہے۔ امجد بھی مجرم بن چکا تھا۔ اس واقعے کے آخر میں کیا ہوا؟ مدر اپنی جان سے گیا اور امجد آج کل کال کوٹھڑی میں پھانسی کا انتظار کر رہا ہے، جبکہ گاؤں 2 باصلاحیت ڈاکٹروں سے محروم ہو گیا۔ مجھے یہ واقعہ میاں والی کی خاتون نے خط کے ذریعے بھجوایا اور آخر میں سوال کیا کہ ان دونوں باصلاحیت نوجوانوں کا قاتل کون تھا؟ میں 3 دن سے نوجوان کا قاتل تلاش کر رہا ہوں۔ میں آخر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان دونوں کا قاتل حسد تھا۔ محنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی واحد مخلوق ہے جو کسی بھی حال میں محنت، کوشش اور جدوجہد ترک نہیں کرتی۔ آپ کبھی بم بلاسٹ یا حادثوں میں زخمی ہونے والے لوگوں کو دیکھیے۔ ان لوگوں کا سارا جسم زخموں سے چھنی ہو جاتا ہے، لیکن یہ لوگ اس کے باوجود محنت ترک نہیں کرتے۔ لوگوں کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں تو یہ کونیوں کو ہاتھ بنا لیتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ان کے بازو کٹ جائیں تو یہ پاؤں کی انگلیوں میں برش پکڑ کر خطاطی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا محنت کا جذبہ ہے۔
یہ جذبہ اسے کسی حال میں پسپا نہیں ہونے دیتا، لیکن حسد وہ آگ ہے جو محنت کے جذبے کو بھی جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ آپ نے اکثر جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ یہ جب کسی مادہ کا پیچھا کرتے ہیں اور اس دوران اگر مادہ اپنی مرضی سے کسی ایک نر کا انتخاب کر لے تو باقی نر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن انسان اس معاملے میں بھی کبھی پسپائی اختیار نہیں کرتا۔ یہ ہمیشہ انتقام پر اتر آتا ہے۔ یہ ناپسندیدگی اور ناکامی پر اکثر اوقات خواتین کے چہرے پر تیزاب پھینک دیتا ہے یا انہیں اور ان کے منگیتروں کو گولی مار دیتا ہے۔ یہ سب حسد کے جذبے کی کارستانی ہے۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ حسد انسان کی زندگی کا انتہائی خوفناک جذبہ ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کے ایمان تک کو کھا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہاں ایک اور دلچسپ بات بتاتا چلوں۔ انسان کی تاریخ میں آج تک جس شخص نے بھی ترقی کی، اس نے اپنے حسد کے جذبے کو مسخر کیا۔ آپ ایڈیسن سے لے کر آئنسٹائن تک اور ابراہم لنکن سے لے کر مہاتما گاندھی تک اور بل گیٹ سے لے کر ڈاکٹر یونس تک دنیا کے تمام کامیاب لوگوں کی فہرست نکال کر دیکھ لیں، یقین کیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اندر کے حسد کو سمجھا تھا اور نہ صرف اس پر قابو پایا بلکہ اپنے اس جذبے کو مثبت شکل بھی دے دی، اور یہ وہ کامیابی تھی جو انہیں کہیں سے کہیں لے گئی۔ قدرت نے امجد کو بھی یہ موقع دیا تھا۔ قدرت نے اسے ذرا سا بدصورت بنایا تھا اور اس کے بعد اسے مدر جیسے خوبصورت اور ذہین شخص کے ساتھ بٹھا دیا تھا تاکہ یہ حسد محسوس کرے اور یہ حسد اس کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کر دے جو اسے ترقی یافتہ لوگوں کی فہرست میں شامل کر دے۔ امجد کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا، لیکن یہ اسے مثبت انداز سے استعمال نہ کر سکا۔ یہ اپنی اس طاقت کو سمجھ نہ سکا، چنانچہ یہ اس جذبے کی رو میں بہہ گیا اور اس نے مدر کا بھی نقصان کر دیا اور خود بھی کال کوٹھی میں جا پہنچا۔ اگر امجد اس جذبے کو سمجھ جاتا، یہ اس جذبے کو اپنی طاقت بنا لیتا، تو یہ آج نہ صرف اس ملک کا کامیاب ڈاکٹر ہوتا بلکہ لوگ اس کی بدصورتی پر رشک بھی کرتے۔ میں اب آتا ہوں اس ٹیکنیک کی طرف جس کی مدد سے ہم اپنے حسد کو مثبت شکل دے سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت سادہ اور آسان طریقہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی سے حسد میں مبتلا ہوں تو ہم فوری طور پر اپنی محنت بڑھا دیں۔ اگر ہم حسد سے قبل 8 گھنٹے کام کرتے تھے تو ہمیں فوری طور پر 12 گھنٹے کام شروع کر دینا چاہیے۔ اس طرح صرف 1 ماہ گزرے گا اور یہ حسد رشک میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکے گی۔ صرف محنت وہ جذبہ ہے جو ہمارے حسد کو رشک میں بدل سکتا ہے۔ اور آپ انسان کی بدقسمتی ملاحظہ کیجیے، یہ حسد میں گرفتار ہوتے ہی سب سے پہلے محنت ترک کرتا ہے اور یوں امجد جیسے انجام کا شکار ہو جاتا ہے۔ حسد انسانی زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ حسد کی قدر و قیمت اور طاقت کو سمجھ جائیں اور آپ اس کا مثبت استعمال سیکھ جائیں۔ آپ یقین کیجئے حسد انسان کا سب سے اچھا دوست ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ بس اس دوست سے فائدہ اٹھانے کا ہنر سیکھ لیں۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔